نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد آج کا یہ اجتماع جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کے بانیان کو، اہتمام کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو برکات عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ دن اور ایام تقاضا کرتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کیا جائے، تو یہ دستار علم بھی اور یہ خدمت دین بھی اور یہ تلاوت قرآن بھی، یہ بھی انہی کی بارگاہوں میں خراج عقیدت ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے، اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں نہایت قابل اصلاح تھیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، گمراہی اور دلالت میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، اب صرف انتظامیہ کے دوستوں کا چوپ کرنا باقی رہ گیا جی، باقی ماشاءاللہ چوپ ہیں، ان کو ذرا گزارش کر دیں یہ چوپ کرانے والے ذرا چوپ ہو جائیں دروازے میں۔ تو میرے عزیز توجہ فرمائیں گے، آپ میری بات پر غور کریں گے۔ کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، گمراہی بھی تھی، عورتوں پر ظلم بھی تھا، غلام خریدے بیچے جاتے تھے، بڑی باتیں قابل اصلاح تھیں۔ اور کہیں سے بھی اس بات کا آغاز کیا جاتا تو بڑا عمدہ تھا، عقیدہ توحید بڑا ضروری ہے، عقیدہ رسالت بڑا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کا جب پہلا رابطہ ہوتا ہے، پہلی وحی آتی ہے، تو نہ بات توحید کی ہے، نہ رسالت کی ہے، نہ مظلوم کی مدد کی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی ہے۔ اتنے سارے اندھیروں میں جو پہلی بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اقرأ باسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اقرأ یعنی اندھیرے جتنے بھی ہوں ان سب کا علاج یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ علم، جاننا، روشنی ایک ایسا نور ہے جو سارے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، وہ کفر کا ہو، وہ شرک کا ہو، وہ گمراہی کا ہو، وہ ظلم کا ہو۔ جب علم کی شمع روشن ہوتی ہے تو یہ سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہالت کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اندھیروں کے سوداگر ہوتے ہیں۔ بہت پرانے وڈیرے جو ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب نہیں، کچھ بڑے وڈیرے، وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تھی وہ کہتے تھے اگر ان غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، جہالت رہے گی تو کام چلے گا۔ آج بھی کچھ پیر اپنے آستانوں پر مدرسہ نہیں بننے دیتے، آپ دیکھ رہے ہیں بڑا پیر ہوگا لیکن ادارہ نہیں ہوگا،
کیوں؟ تو اسے پتہ ہے یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر تھوڑی مانیں گے، پھر ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا شے ہوں، لہٰذا وہ علم کے فروغ میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ علم جہاں بھی آتا ہے، روشنی جہاں بھی آتی ہے، شعور دیتی ہے، انسان کی آنکھیں کھولتی ہے۔ آپ ابھی میرے دوست بڑے پیار والے تھے ہمارے نقیب محفل، اللہ مزید جذبہ عطا کرے، لیکن وہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جذبات میں مجھے ہی آفتاب ولایت کہہ دیا۔ میں اس پر بڑا پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ولیوں کا غلام بنا دے، یہ بڑی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان پڑھ پیروں کی کرامتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کسی جگہ پرکھنا نہیں، علم کا دورہ ہی نہیں، اور جہاں کچھ تعلیم ہوتی ہے وہاں کو بات کی جاتی ہے تو اسے پرکھا جاتا ہے، اسے ٹٹولا جاتا ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ پھر راز حقیقت کھول دے دیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا پھر بول دے نہیں۔ تو اپنی زندگی میں مزاج علم کا پیدا کریں، سیکھنے کی طبیعت پیدا کریں۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، محفل ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ پہلے تو نعروں کا زور زورہ ہوتا تھا، آج کل موبائلوں کا شور شرابہ ہوتا ہے۔ ہم تربیت نہیں لے پاتے اس لیے کہ موبائل سے نظر ادھر ادھر جائے گی تو وہ سیکھے سکھائیں گے، ہمارا مزاج اور ہو جاتا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا مزاج پیدا کریں۔ جتنے ہم جمعے پڑھتے ہیں نا، یعنی ہر جمعے اگر ایک آیت کا ترجمہ بھی ہماری مسجد میں ہوتا ہو تو مہینے میں قرآن مجید کی 4 آیتیں تو ہماری سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ اگر ایک حدیث پاک بھی ہر جمعے ہمارے خطیب صاحب پڑھتے ہو، اگرچہ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی وہ سناتے ہو اور ہماری طبیعت سیکھنے کی ہو تو 4 احادیث مبارکہ تو ہر جمعے ہمیں ملے گی نہ سننے سمجھنے۔ تو جب مزاج علم کا ہوتا ہے، شوق علم کا ہوتا ہے، طبیعت لگتی ہے، تو ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے گا، اسلام علم حاصل کرنے پر بھی اجر بیان کرتا ہے۔ یعنی آپ قدم جب اٹھاتے ہیں نا راہ علم میں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، تو آپ کا وہ قدم راہ خدا میں شمار ہوتا ہے۔ ہم نے خود ماحول بنایا ہے، ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا کہ ایک طرف اگر ایک مولانا بیٹھے ہو نا درس و تدریس کر رہے ہو، اور دوسری طرف ایک بابا صاحب بیٹھے ہوں، بہت بڑا جبہ، بہت بڑی تسبیح، بہت بڑا ان کا اٹھنا بیٹھنا، ایک بابا جی بیٹھے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ جڑے بولے نہیں نم نہیں آ رہی؟ آپ کو خوش، ہاں نہ نہیں نہ کی تو میں پریشان ہو گیا۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف ایک عالم کو بٹھایا، آپ فقہ کی کوئی کتاب دے کے وہ درس فقہ دے رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بابا جی اگر بٹھا دیے جائیں بڑی تسبیح دے کے بات سنیں، اور وہ بیٹھے ہیں جناب دم درود ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیے قوم زیادہ کدھر جاتی ہے؟ یہ قوم کی غلطی نہیں کہ ہمارے اسٹیجوں سے علم کی تائید ہی نہیں کی گئی، فروغ ہی نہیں دیا گیا۔ عالم جتنا مرضی بڑا بھی ہو، لوگ اسے پیر ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے مزاج ہی نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ لوگ بابا جی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کوئی نیک آدمی ہے لوگ ادھر جاتے ہیں تو حرج کی بات نہیں کرنا، لیکن جو مزاج دین ہے، جو طبیعت ہمیں عطا کی گئی اور جو حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، 2 حلقوں میں صحابہ بیٹھے تھے۔ ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، اور ایک حلقے میں لوگ تعلیم کی بات کر رہے تھے۔ ایک آدمی پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، باقی سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے فرمایا دونوں محافل خیر کی ہیں، یہ دونوں حلقہ جات خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، لہذا حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے، اس طرف حضور نے توجہ کی۔ جب تک ہم مزاج پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک ذہن سازی نہیں ہوتی، تعمیر شخصیت نہیں ہوتی۔ یہ
ہمارے لوگ کسی بھی نئے آدمی کی بات سن کے جلدی متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے کے دلائل نہیں جانتے، انہوں نے چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، ان کو پورے طور پر بتایا نہیں گیا کہ حقائق کیا ہے اور ہمارا دراصل فلاں معاملے میں ہماری اصل رائے کیا ہے۔ فروغ علم نہیں ہے۔ اور اگر کبھی مواقع آتے ہیں، یہ جس طرح محافل ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر لوگ ہمارے ہاں وہ آتے ہیں جنہیں یا داد چاہیے یا امداد چاہیے، دو ہی چیزیں ہیں۔ ہم فروغ علم کا، مجھے بتائیے اگر میاں بیوی کے حقوق پر تقریر کی جائے تو کیا یہ نبی پاک کا دین نہیں؟ اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اس عنوان پر جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حقوق والدین پر، حقوق ہمسایوں کے حقوق پر، بہن بھائیوں پر اگر کوئی گفتگو ہو جائے تو کیا یہ حضور کا دین نہیں؟ لیکن کوئی نقطہ ڈھونڈ کے لایا جائے، کوئی ایسی بات لائی جائے جس سے واہ واہ قوم اس پر تھوڑی نعرے بازی کرے، کچھ دیر بہت زیادہ لوگوں کے جذبات ہوں۔ اور میرے جیسا کمزور آدمی تو کئی دفعہ بڑا ڈر رہا ہوتا ہے اسٹیج پہ، وہ نقیب محفل دوڑتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کہتا ہے میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں جملہ دے گا کہ ساتھ بم بھی چلائے گا، کیونکہ وہ تو بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ تو کھڑا ہو سیدھا سیدھا، جو بات سادی سی ہے اسے کر دے، جو رائے تو نے دینی ہے اس کا اظہار کر۔ اور جملہ دینے سے بہتر تھا تو یا کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا یا تو حضور کا کوئی فرمان سنا دیتا۔ تو کوئی اللہ دیکھے نا، ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت کا کہہ رہا ہے نا سارا قرآن حضور کی تعریف کہتے ہیں نا، تو پڑھنی تو چاہیے نا پھر آیات۔ پڑھ پھر بھی آپ شعر رہے، شعر اچھا ہو تو پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن آپ علم کا فروغ کریں گے، آپ اشاعت علم میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ایک تو وہ لوگ جو آتے ہیں محافل میں انہیں مزاج علمی بنانا ہوگا۔ حاجی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حاجی لال خان صاحب بیٹھا کرتے تھے، تو وہ سن کے علماء کے پاس بیٹھ کے ان کا یہ ماحول ہو گیا تھا کہ وہ مسائل میں اپنی رائے رکھتے تھے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے یہ بات وہاں سے سنی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، تو فرمایا ایک تو باقاعدہ آپ نے کورس پڑھا ہے نا، ایک فرماتے آپ نے مطالعہ کیا، اور صحبت علماء، عالم کے پاس بیٹھنا بھی بہت بڑا ذریعہ علم ہے کہ آپ کو وہاں سے دین کی بات ملتی ہے۔ تو اپنے مزاج کو علمی بنائے، سیکھنے کا بنائے۔ ہم نے کتنی ڈائریاں بنائی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم تو جمعے والے دن سنتے ہیں اسے لکھیں، کیوں نہ کبھی کبھی ہم فرمائش کریں کہ ہمارا دل کرتا ہے نبی پاک کی سیرت کا فلاں پہلو بیان کیا جائے، قرآن مجید کے فلاں عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہاں آپ یہ پیغام دے کے دیکھیں، آپ کے خطیب صاحب کو خوشی ہوگی، وہ پسند کریں گے کہ یار آپ نے توجہ کی ہے، آپ کو چاہ رہے ہیں۔ اپنے مزاج کو علمی بنایا جائے، اس میں ذوق پیدا کیا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور یہ وہ خوبصورت شخصیت ہے جنہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں حاصل ہیں۔ نبی پاک ان کے والد شہید ہو گئے تھے تو حضور ان پر بے پناہ توجہ فرماتے، کرم نوازی کرتے۔ انہوں نے سیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آپ کو مختلف لوگ مختلف احادیث کو روایت کرتے اس طرح ملیں گے کہ تمام لوگ بیک وقت حضور کی محفل میں موجود نہ ہوتے تھے، اپنے اپنے کام کاج پہ جانا حضور کی منشا بھی تھی، حکم بھی تھا، تو جو موجود ہوتے تھے اس وقت وہ روایت سن لیتے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہے جن کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو میں نہیں سن سکا، ان کے پاس موجود ہے اور وہ مصر میں ہے۔ خاص غور فرمائیے گا، یہ صحابہ نے مزاج دیا، یہ بھی تو صحابہ کی سنت ہے نا کہ ایک حدیث سننے کے لیے، یعنی بہترین خطیب سننے کے لیے نہیں، ایک ہے کہ بڑا بہترین خطیب اور بڑی اس کی آواز کا بام و در اور جملے تراشنے اور کہنے کا اس کا بڑا سلیقہ اور بات کہنے کا بڑا ڈھب، بڑا انداز، ایک تو بات وہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضور کا فرمان مجھے ان لفظوں کے ساتھ مل جائے جو محبوب نے فرمایا اور صحابی نے محفوظ کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو پتہ چلا کہ وہاں مصر میں وہ ایک حدیث پاک ان کے پاس ہے، گھوڑا بھی موجود نہیں تھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ نے اسپیشل نیا گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا
اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مصر روانہ ہوئے. پھر وہ ان صحابی کے گھر گئے, دستک دی, ان کا بچہ باہر آیا, فرمایا جا کے اندر بتاؤ کہ جابر ابن عبداللہ ہے اور آپ سے ایک حدیث پاک سننی ہے, ان کو بتاؤ. وہ بچہ یا غلام ان کا جو باہر آیا تھا, اس نے اندر جا کے بتایا تو وہ کہنے لگے یار حضرت جابر ابن عبداللہ میرے دروازے پہ. یعنی اتنا عظیم المرتبہ آدمی جن کے پاس مجھے جانا چاہیے, وہ جا کے پھر پتہ کرو. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو شہر علم و حکمت, شہر علم و فضل, مدینہ طیبہ کی بارونق اور عظیم المرتبت فضاؤں, پتہ کرو. تو دوبارہ باہر آیا کہ کہا نہیں جناب جابر ابن عبداللہ ہی ہے. تو وہ صحابی دوڑے آئے, آگے کہنے لگے کمال ہو گئی آپ اور میرے گھر, یہ نصیب کس طرح آنا ہوا؟ کہا سنا ہے. اور یارو یہ چاشنی پیدا تو کرو اپنی طبیعت, یہ ذوق پیدا تو کرو. کہنے لگے سنا ہے آپ کے پاس کریم محبوب کی حدیث پاک ہے جو میں نے نہیں سنی, میں نے اس کا سماع نہیں کیا, آپ کے پاس ہے, وہ آپ مجھے عطا کر دیں گے, سنا دیں گے؟ تو اسے ابھی کہنے لگے آئیے نا اندر بیٹھیے نا, کھانا کھائیے نا, موقع دیجیے. کہنے لگے میں کھیتی باڑی کرنے والا مصروف آدمی ہوں, اسپیشل گھوڑا لے کے آیا, بس آپ میری جھولی میں محبوب کی حدیث کی خیرات ڈالیں اور میں پھر واپس جاؤں گا. میں فقط اس کام, یہ ذوق جب تک امت میں پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ سے عرض کروں, آپ بات سن لیں, حضور کا فرمان سن لیں, دین کی کوئی بات سن لیں, آپ فوراً عمل نہ بھی کریں, لیکن جب بھی آپ وہ کوئی کام کریں گے نا جس کام کے متعلق آپ نے وہ بات سنی ہوگی, تو ایک دفعہ آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا یار میں نے یہ سنا تھا. جب آپ نے دین کی بات سنی ہوئی ہو تو وہ بات یاد آتی, اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جس طرح تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, جس طرح یہ پڑھنے کا ثواب ہے نا, اسی طرح دین کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. ایک گھڑی غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, دین سیکھنا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اس لیے اپنے مزاج, اور اس کو عبادت جان کے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ, وضو والی نیتوں کے ساتھ, اچھے ارادوں کے ساتھ, بحث مباحثے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں پہلے تو ہم سیکھتے نہیں, اور پھر اگر دو باتیں سیکھ لیں تو پھر پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ مناظرہ ہو جائے کسی سے, وہ مل جائے ہمیں. یہ علماء کریں گے, ان کا کام ہے, کبھی کوئی علمی بات کرنی ہوگی, عوام تو عمل کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا, اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے عمل کے لیے, اپنے معاملات زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کیا. اور یہ فائدہ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم خشیت پیدا کرتا ہے, علم دل میں اللہ کا خوف لاتا ہے. عالم اگر عالم ربانی ہو, صحیح مانو, تو پھر جیسے جیسے علم پڑھتا ہے سنورتا ہے. تدریس کے ساتھ ساتھ, تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں علم نکھار پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھ لو یہ آیت, جتنا خوف خدا زیادہ ہوگا اتنا علم زیادہ ہوگا. یہ دلیل ہے نا, جتنا اس کے اندر خوف خدا, خشیت زیادہ. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. علم کا مطلب یہ نہیں کہ بے باک ہو جائے, علم کا مطلب کثرت کیلو کال بھی نہیں, علم کا معنی یہ بھی نہیں کہ آپ بہت لمبی گفتگو کریں. معنی علم کا یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ جتنی خشیت زیادہ. میرے کلاس فیلو ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, صالح. تو ایک دن اسی طرح جس طرح آج یہاں دستار کا اجتماع ہے, تو ایک دستار فضیلت کے اجتماع میں ہم لوگ جمع تھے. تو بار بار اس روایت کا ذکر کرتے تھے کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے اور عابد ساری رات عبادت بھی کرتا رہے. ساری رات سونے سے, عالم کے ساری رات سونے سے مراد یہ کہ عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر کی نماز تک سویا رہے, اور عابد عبادت بھی کرتا رہے, پھر بھی درجہ علم کا
عالم کا زیادہ، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ یہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے اور اس سے ملنے والے اسباق بھی بالکل ٹھیک ہے، پر یہ حدیث حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ غریب نواز کو بھی تو آتی تھی، اور امام اعظم سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو ساری رات نفل پڑھتے تھے، وہ تو ساری رات عبادات کرتے تھے۔ تو کسی بھی چیز سے فقط گنجائش لینا مقصود نہیں ہونا چاہیے، مقصود تو یہ ہے کہ آپ علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے کتنا، آپ کی طبیعت میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے مزاج میں تقویٰ کتنا پیدا ہوتا، آپ نے اس سے غسول کتنا کیا۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تبلیغ کرتے تھے، نماز کی بہت تبلیغ، ایک ان کے ساتھی ایک دوست وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت بہت ہی زیادہ نماز کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف نصیحت ہی نہیں کرتے، پڑھتے بھی بڑی توجہ کے ساتھ۔ وہ فیصل آباد حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کا مزاج تھا کہ چھوٹی عید کے اگلے دن پیر خانے جاتے تھے زور پڑھ کے۔ تو گجرانوالہ سے جب لوگ فیصل آباد کے لیے جائیں تو راستے میں شیخو پورہ آتا ہے، پھر شاہ کوٹ آتا ہے، پھر فیصل آباد آتا ہے۔ تو حضرت زور پڑھ کے نکلتے تو بس سے جاتے تو ٹکٹ وہ شیخو پورہ کا لیتے، ساتھ والے کہتے حضور یہاں رکنے کا کیا مطلب، کہنے لگے ذرا عصر کی نماز ادا ہو جائے۔ کچھ بس والے روکتے ہیں، کچھ روکتے نہیں، تو بعضوں کا نماز رہ جاتی ہے تو یہاں پھر وہاں سے ٹکٹ لیا جاتا شاہ کوٹ کا، کیوں کہ مغرب کی نماز ادا ہو جائے۔ کچھ گاڑیوں والے روکتے تو کہتے ہیں جب ساتھ سفر کرتے تو پھر وجود کے رونگٹے کھڑے ہو کہ یار یہ احتیاط، یہ تقویٰ۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے گفتگو، ایک بزرگ تھے، ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے سواری اپنی ہے، میں نے کہا اللہ کی توفیق ہے، اب اپنی سواری پہ سفر ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ اپنی سواری ہو تو پہنچ جلدی جاتے ہیں، لوگوں کو دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور کئی جگہوں پہ ایک دن میں بندہ ہو دیتا۔ وہ کیا کہنے لگے، وہ کہنے لگے نہیں، اپنی سواری کا مطلب یہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوتا ہے بندہ وہاں کھڑا ہو کے نماز۔ اور آپ غور فرمائیں تو آپ پاکستان میں جتنا اچھا نماز کا، ویسے ہماری عادت نہیں ہے اچھی باتیں ڈسکس کرنے کی، ہم زیادہ شکوے ہی ڈسکس کرتے ہیں، اے بھی کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، اسی کے ہم قائل ہیں۔ اچھی باتیں آپ دنیا گھوم لیں، جتنا اچھا نظام آپ کے ملک میں نماز پڑھنے کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہر پیٹرول پمپ پہ بہترین بندوبست، بس اب جس نے نہیں پڑھنی اس نے مرضی کرنی ہے، ورنہ ہر جگہ بہترین انتظام ہے۔ آپ اپنی گاڑی روکیں، آپ کو واش روم ملے گا، وضو خانہ ملے گا، مسجد ملے گا، آپ نماز ادا کریں، خیر کو بھی تو ڈسکس کریں نا۔ یہ ایک اچھی طرح ہے جو ہمارے ملک میں لوگوں نے ڈالی، اللہ انہیں اس کا صلہ عطا کرے، یہ اچھی بات۔ تو اپنے مزاج کے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں، اور آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ علم کو سپورٹ کریں۔ ہم نہ تائید نہیں کرتے علم کی، اور بالخصوص دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو زیادہ شاباشیاں نہیں دیتے، بلکہ پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ بچہ پڑھ کے پھر کی کرے گا پڑھ کے۔ وہ میں نے کہا آپ ان کی ٹینشن چھوڑ دیں، جڑی باقی قوم کچھ نہیں کر دی ہوتا تو فکر کر لو، آپ ان کی پریشانی لے رہے ہیں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ خدا کا فضل ہے، اللہ بڑی رحمت فرمائے، بڑے رستے۔ اب تو سب سے زیادہ ایم فل مدارس کے بچے کرنے لگے، اب تو مدارس کے بچے آپ دیکھیں کتنے اسکالر بن رہے ہیں، پی ایچ ڈی میں کتنے آ رہے ہیں، کتنی توجہ ہو گئی۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، کس تیزی سے یہ بچے آگے جا رہے ہیں۔ اور نمایاں صرف تھوڑی تائید کریں، تھوڑا شاباشی دیں، ان سے ذرا پیار کریں، ان کے اساتذہ کو بھی تھوڑی قدر کی نظر سے دیکھیں۔ وہ جو صبح وہ ہمارے ہاں سال کے بعد نعت خواں آتا ہے، سال کے بعد خطیب آتا ہے، چلو پیر دا نام نہیں لینا میں، وہ بھی آتے ہیں سال کے بعد، ان کے بھی سالانے پکے، لیکن وہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، اور بالخصوص جو استاد تدریس کر رہا ہے، جو فجر سے بیٹھا ہے، حفظ کے بچوں کو ٹائم دینا خاصا مشکل کام ہے، اور ان کی نگرانی کرنا خاصا کٹھن مرحلہ۔ تھوڑی تائید، اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوتاہی کوئی نہیں ہوتی، مدارس میں سارے انسان ہیں، ہر جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں قابل اصلاح ہیں، لیکن آئیں بیٹھیں اور دیکھیں جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اس میں اچھی رائے دیں، مثبت انداز میں اپنا مشورہ پیش کریں،
لیکن تائید کرے، تھپکی دے ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ یقین کریں، انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا پھر بھی اسے شاباشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا کہہ دیا جائے نا جی کیا بات ہے، بندے کا تھوڑا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا کہہ دیا جائے نا ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا، تو ذرا دل بندے کا تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر وقت بات ہی پریشانی کی جائے، ہر وقت بات ہی ٹینشن کی جائے، تو علم کو سپورٹ کریں۔ یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بانی مسجد، بانی مدرسہ میرے جیسے لوگوں کا انعام لکھا ہوتا ہے، لیکن جو جگہ وقف کرتا ہے وہ بھی بانی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اور جو اس میں ہر لحاظ سے شامل ہوتا ہے وہ بھی بانیوں میں شامل ہی ہوتا ہے۔ سارے ملے علم کو سپورٹ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جناب فرید الحق صاحب، فرقان الحق صاحب نے جو محنت کی ہے، اور ان کے معاونین نے جو ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور ان کے جو آج یہاں بچے جن کو فضیلت ستار مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علیہ